جو دل زندہ ہے اور واقعی قرآن و سنت سے نصیحت پاتے ہیں، اور جو نہیں پانے والے کافر ہیں پھر ان پر اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کا فرمان اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے اپنی پہچان کروانے کے لیے، اپنی بندوں کو معرفت دلانے کے لیے کہ میں کون ہوں، بہت زیادہ نعمتوں کا ذکر کیا ہے، تاکہ آدمی کو نعمتیں دیکھ کر پڑھ کر پتہ چلے کہ میرا رب کون ہے کہ جو مجھ پر اتنی نعمتیں کر رہا ہے۔ اور یہ دنیاوی لحاظ سے ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آپ پر بڑی احسانات کر رہا ہو، بڑی آپ کی ضرورتیں پوری کر رہا ہو، تو آدمی اس کا شکر گزار ہوتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی پہچان نعمتوں سے کرواتا ہے کہ میں تم پر کتنی نعمتیں کر رہا ہوں۔ انہی نعمتوں کا بیان کیا، ان میں چوپائے ہیں، ان چوپایوں کا انسان کے لیے تابع ہو جانا ہے کہ اتنا بڑا اونٹ، اتنا بڑا ہاتھی، چھوٹا بچہ 8-10 سال کا نکیل پکڑ کے چلتا ہے، اونٹ اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اونٹوں کی پوری قطار اس کے پیچھے چلی آتی ہے، آپ اس پر سامان لاتے ہو، خود اس پر سوار ہوتے ہو، اور اس طرح کے جانوروں سے کام جو لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ کام یہ جانور تمہارے کام نہ آ سکتے، جس طرح کہ اللہ نے درندے جنگلی جانور بنائے ہوئے ہیں، وہ جنگلی جانور وہ بھی جانور ہی ہیں، لیکن آپ کے کام نہیں آتے، نہ آ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان چوپایوں کو ایسا کر دیتے ہیں، لیکن ان چوپایوں کو اللہ نے تمہارے تابع کر دیا، تمہاری مسخر کر دیا کہ تم جیسے چاہو ان سے کام لو، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، ان سے طرح طرح کے فائدے ہیں، پینے کے لیے دودھ ہیں۔ افلا یشکرون، ان نعمتوں کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ لیکن اس کے باوجود انسان کا اس کی بغاوت کیا ہے، انسان کی بے وفائی کیا ہے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، چاہے جائے کہ اللہ کا شکر ادا ہوتا ان نعمتوں پر، بلکہ اوروں کا شکر ادا ہوتا ہے۔ جانور اللہ کا ذبح، اللہ کا پیدا کیا جانور ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، آپ کو دیا ہے، اور ذبح ہوتا ہے کسی اور کے نام سے۔ آج کل آپ یہاں پر بھی غیر اللہ کے نام کی بڑی نظر نیازی چل رہی ہے، نیاز حسین کے نام سے، نظر فلاں کے نام سے، حالانکہ یہ روزیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اسی کے نام کی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اسی بات اللہ تعالیٰ انسان کی بے وفائی کا بیان کرتے ہوئے کہ لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنے معبود الہ بنا دیا، کس لیے؟ سمجھتے ہیں کہ ان سے ہم کو مدد ملے گی۔ اللہ ماتا ہے وہ ان کی مدد نہیں کرتے، جن کو معبود بنایا انہوں نے، جن کو مشکل کچھ حاجت روا سمجھتے ہیں، وہ ان کی مدد نہیں کرتے، بلکہ یہ خود ان کی مدد کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، بلکہ یہ خود ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی پہرہ داری کرتے ہیں۔ بتوں کو بناتے ہیں، بت کو بناتے گھڑتے تراشتے ہیں، ہاں اس کو خوشبو لگا کر چمکا کر رکھ دیتے ہیں، ہاں وہ تو بت پتھر ہے، اس کو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے۔ یہ صرف تمہاری بیوقوفی ہے کہ تم اس کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو، اور پھر وہ اس بت کو توڑتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تم اس کو بچاتے ہو۔ اس کا مطلب کہ جن سے تم مدد ملنے کی امیدیں رکھتے ہو، وہ تمہاری مدد کیا کرنی، وہ تو تم سے مدد لے رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے جو آپ دیکھتے ہو ہمیشہ۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کافر مشرکوں کے حال بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کرو۔ آپ کو الزام دیتے ہیں، طرح طرح کے بہتان لگاتے ہیں، اور شرک کی باتیں، کفر کی باتیں کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی پریشان کن ہوتی۔ آپ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو، ہم خود ان کو سنتے ہیں، جانتے ہیں، ان کی خفیہ باتیں بھی اور ظاہری باتیں بھی۔ اس کا معنی کہ ہم خود ان کا حساب لے لیں گے، آپ کو ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھا ہمارا سابقہ درس، اس کے بعد چند آیت باقی رہے گی سورت کی انشاءاللہ، تو آج انشاءاللہ ان کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 77 میں آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے من نطفۃ، ایک قطرے سے، اور قطرہ بھی جس کا دوسری آیت میں ذکر آتا ہے من ماء مہین، کہ گھٹیا پانی سے، گھٹیا قطرے سے۔ قطرہ جو ہوتا ہے جس سے انسان کی پیدائش چلتی ہے، سبھی جانتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے، گھٹیا ہوتا ہے، اس کو دھونا پڑتا ہے، گندگی سمجھا جاتا ہے، اس قطرے سے انسان کی پیدائش شروع ہوتی ہے۔
فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، لیکن جب پیدا ہوتا ہے انسان، بڑا ہوتا ہے، قوتیں طاقتیں ملتی ہیں، اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، تو پھر اس کے جھگڑے دیکھو، پھر اس کی بدماشی دیکھو، اس کی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کو اس کی حیثیت یاد دلائی ہے کہ انسان تو دیکھ تو ہے کون۔ اور صرف یہاں پر نہیں، قرآن کریم کی کتنی صورتوں میں اللہ نے انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی ہے کہ تو ہے کون، اپنی اصلیت کو دیکھ کہ تو کہاں سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی اگر انسان دیکھے اس گھٹیا حقیر قطرے سے کہ جس کو دھونا پڑتا ہے، جس کو گندگی سمجھا جاتا ہے، اور کس انداز سے پیدا ہوا ہے، ان جگہوں سے پیدا ہوا ہے کہ جس کا آدمی شرم سے نام بھی نہیں لے سکتا، سمجھے نا؟ اس انداز سے تیری پیدائش ہوتی ہے، یہاں سے تو پیدا ہوا ہے، اور پھر اللہ نے تجھے طاقت، قوتیں، مال دولت دیے، اب تو اللہ کے سامنے کرنا شروع کرتا ہے، اللہ کے سامنے کرتا ہے۔ کیسی انسان کی بیوقوفی ہے۔ تو اسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اولم یرى الانسان، کیا انسان نے دیکھا نہیں؟ اچھا، قرآن کریم میں یرا کا لفظ، دیکھنا کس سے؟ آنکھوں سے۔ ویسے تو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن ایک دل کا دیکھنا ہوتا ہے۔ اور دل کا دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو جاننا، کسی چیز کو جاننا، علم حاصل ہونا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے، کیا یہاں پر ممکن ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا جب وہ پیدا ہو رہا تھا؟ کس قطرے سے پیدا ہو رہا ہے؟ انسان دیکھ رہا تھا اپنے آپ کو؟ نہیں۔ اس کا مطلب کہ اولم یرا، کیا نہیں انسان نے جانا؟ کیا انسان نے جانا نہیں کہ ہم نے اس کو کس قطرے سے پیدا کیا؟ اور یہ چیز جاننے والی ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن، بلکہ ہماری زبان میں بھی آپ اس میں کیا دیکھتے ہو، یعنی آپ کی اس میں کیا رائے ہے، کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے، آپ کی رائے پوچھتے ہیں، تو کیا بات کیا آپ کی کیا نظر ہے، آپ اس میں کیا دیکھتے ہو؟ حالانکہ مطلب اس کا علم، اس کی رائے، نہ کہ آنکھوں سے دیکھنا۔ لیکن ہمارے بعض جاہل لوگ پہ قرآن میں جہاں بھی دیکھنے کا لفظ ہے، آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ تیرے رب نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ہاتھی والوں کے ساتھ۔ تو کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، حالانکہ آپ تو اس کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ وہ ابرہہ کا واقعہ جو مکہ کو، کعبہ کو گرانے آیا تھا، اللہ نے اس کو ہلاک کیا، تباہ کیا، اس کا ذکر ہوتا ہے یہاں پر۔ آپ تو اس کے بعد پیدا ہوئے، تو کہاں سے دیکھ رہے تھے؟ تو یہاں پر جاننا مقصد ہے، علم ہونا، یہاں پر وہی بات ہے۔ تو انسان جو ہمارے سامنے اکڑتا پھرتا ہے، جھگڑے کرتا پھرتا ہے کہ اللہ کون ہوتا ہے میں نہیں جانتا، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتا ہے، اللہ بات ہے کیسے انسان نے دیکھا نہیں کیا ہے کون، کہاں سے پیدا ہوا ہے، کہاں سے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمیں مثالیں دیتا ہے، ہمیں مثالیں دیتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے۔ کیا مثالیں دیتا ہے؟ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے کہ یہ گلی سڑی ہڈیاں، من یحیی، کون زندہ کرے گا، العظام میں ہڈیاں، وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ جو بوسیدہ ہو چکی، گل سڑ چکی۔ ہم نے ذکر کیا پہلے بھی کہ عموماً کافر و مشرکوں کے 3 بڑے نبیوں پر اعتراض ہوتے تھے۔ ایک اللہ کے بارے میں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کو ایک نہ ماننا۔ دوسرا انبیاء کے بارے میں خود، کہ تم اللہ کے نبی نہیں ہو، ان پر اعتراض کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو، کیسے نبی بن گئے۔ اور تیسرا ان کا آخرت کا انکار۔ آخرت کا انکار کے معنی کہ مرنے کے بعد مٹی بن کے ختم ہو کے بس، اس کے بعد کچھ نہیں، ختم ہو کے بس۔ اللہ آتا ہے ان آیتوں کے اندر، یہاں سے لے کر سورت کے آخر تک انہی چیزوں کا بیان ہے کہ انسان ہمیں مثالیں دیتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا ہے کہ یہ کہاں سے پیدا ہوا ہے۔ مثالیں کیا دیتا ہے؟ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ کون ان گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ کرے گا۔ کافر کہتے ہیں آدمی مر گیا، مرنے کے بعد اس کے مٹی میں مل گیا، اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی، اب کیسے زندہ ہوگا؟ یہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو بڑی مشکل بات ہے۔ اچھا، صرف کہتے نہیں تھے، بعض اوقات پریکٹیکل کر کے دکھاتے۔ کیسے؟
وہ کافروں کا ایک بدماش تھا عاص بن وائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ گلی سڑی پرانی ہڈی اٹھا کر لایا، ہڈی بالکل بوسیدہ یعنی گل سڑ چکی تھی، اپنے ہاتھوں سے ہڈی کو بکھیرتا ہے ایسے ایسے اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم کہتے ہو کہ اللہ ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ تو اس کا یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو دکھانا کہ تم کہتے ہو کہ یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کو اس نے اعتراض کیا تھا، آپ نے اس کو ویسا ہی جواب دیا۔ کیا فرمایا؟ کیا اللہ تجھے مارے گا، مار کر تجھے زندہ کرے گا اور پھر تجھ کو جہنم میں ڈالے گا؟ اس نے جس طرح کا اعتراض کیا تھا آپ نے ویسے اس کو جواب دیا۔ تو یہاں پر اسی بات کا بیان، اسی چیز کا بیان ہوتا ہے، ایسے ہی کافروں کا، صرف وہ نہیں اور بھی تھے۔ اللہ وضرب لنا مثلا، ہمیں مثالیں دیتا ہے، مثالیں دینے کا معنی کہ گلی سڑی ہڈیاں اٹھا کر لاتا ہے کہ ہڈیاں کیسے زندہ ہوں گی۔ ونسی خلقہ، یہ جملہ درمیان میں آیا کس کے لیے؟ کہ انسان اپنی اصل خلقت کو، پیدائش کو بھول گیا کہ یہ کہاں سے آیا تھا، کہاں سے چلا ہے۔ ہم تو ابھی ہمارے ماں باپ ہیں، ماں باپ کے آگے اوپر ہیں، نسل در نسل لوگ پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اصل انسان کہاں سے چلا ہے؟ کیا زمانے میں ایسا وقت آیا ہے کہ انسان کا نام و نشان نہیں تھا؟ ایسا وقت بھی تھا۔ هل آتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ زمانے میں ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ انسان کا یہاں پر کوئی نام و نشان نہ تھا۔ تو جس اللہ نے انسان کو عدم سے، جب کہ اس کا وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے اس انسان کو وہاں سے پیدا کر لیا، تو کیا اس اللہ کو اس انسان کو دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے؟ ہمیشہ ہم لوگ بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ چیز کو پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ لیپ ٹاپ آپ دیکھتے ہیں، کب سے ہے؟ چند سالوں سے، کچھ سالوں سے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ نہیں تھا۔ اس کو بنانے پر کیا خیال ہے آپ کا؟ کتنا ٹائم لگا ہوگا، کتنے تجربات ہوئے ہوں گے، کن کن مراحل سے گزر کر یہ لیپ ٹاپ آپ کے سامنے جو پڑا ہے اس انداز سے آیا ہے۔ یہ کمپیوٹر ہے نا، یہ کمپیوٹر ہے، سمجھے نا؟ ہم بعض کمپیوٹر ہوتے ہیں اس کی ہارڈ ڈسک پڑی ہوتی ہے، یہ آپ کے ان کے لیپ ٹاپ کی شکل میں ہے، کمپیوٹر ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو کمپیوٹر تھا اتنا بڑا تھا کہ جتنا ایک کمرہ ہوتا ہے، ایک کمرے جتنا۔ واقعی اس کے اندر پارٹس اس قدر ہیں، اب تو انہوں نے تجربات کر کے چھوٹے سے چھوٹے پارٹ اس طرح کی، اور یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ کے موبائل کے اندر بھی پورا کمپیوٹر ہے، سمجھے نا؟ چھوٹی سی ہارڈ ڈسک کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے۔ لیکن کبھی کمپیوٹر ایک پورے کمرے کا تھا، اور بلکہ میں نے خود ایسا کمپیوٹر استعمال کیا ہوا ہے تقریباً آج سے 40 سال پہلے، تقریباً کہہ لیجئے کہ جو کم از کم اتنی بڑی اس کی ہارڈ ڈسک تھی، اتنی اونچی، 1 میٹر اونچی کم از کم، اور کم از کم 1.5-2 فٹ چوڑی لمبی، اتنی بڑی ہارڈ ڈسک۔ یہ لیپ ٹاپ جو آپ کو صرف 1 فٹ کا نظر آتا ہے نا آج، یہ ان مراحل سے گزر کر یہاں پہنچا ہے۔ تو بات ہم کرنے لگے تھے کہ جب کوئی چیز ایجاد کی جاتی ہے نا، شروع میں بنائی جاتی ہے، یہ مشکل ہوتی ہے، اس میں کیا کیا تجربات کرنے پڑتے ہیں، کن کن مراحل سے گزر کر پھر ایسا ایسا وہ چیز ترقی کرتے کرتے آخر میں کسی خاص شکل و صورت تک پہنچتی ہے۔ ہم انسانوں کا یہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں بھی کوئی مشکل نہیں۔ اللہ نے انسان کو جب پہلے دن سے پیدا کیا تھا، اس وقت بھی انسان کو پیدا کرنے میں کوئی مشکل پیدا نہیں ہوئی۔ حالانکہ انسان، یہ لیپ ٹاپ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، یہ کمپیوٹر جو ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کے اندر جو اللہ نے مشینری فٹ کر رکھی ہے، خود ہم بھی اس کو نہیں جانتے۔ ملینوں طرح کے، تھوڑی سی نہیں، لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، ملینوں کی تعداد میں انسان کے اندر کیا کیا مشینریاں کام کر رہی ہیں جن کا ہم کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ آج کی نہیں ہے، یہ جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اس وقت سے ہے۔ یہ نہیں کہ انسان ترقی کر رہا ہے، ترقی کرنے کے بعد انسان کا جسم ترقی کر رہا ہے کہ پہلے اس میں یہ چیز نہیں تھی پھر وہ ڈالی گئی، پھر تیسری چیز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جب سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا آج تک انسان اسی طریقے سے چلا جا رہا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جو جو قوتیں، صلاحیتیں ہیں، آج یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی۔
تو کہنے کا مقصد جس اللہ نے اس آدم کو بنا دیا تھا، جس کا پہلے کوئی نام و نشان نہ تھا، جس کی پہلے کوئی مثال نہ تھی، تو اس اللہ کو کیا مشکل ہے کہ اس انسان کو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر دے؟ ہاں، کافر بے ایمان سمجھتے تھے کہ کیسے ہوگا. ان ھذا لرجع بعید، سورۃ قاف میں باقاعدہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کافر کہتے ہیں یہ تو لوٹنا، دوبارہ زندہ ہونا بہت ناممکن چیز ہے، یہ تم کو ناممکن نظر آتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں تو پہلے دن بھی تم کو پیدا کرنا مشکل نہیں تھا، اب تمہارا تو پیدا کرنا کیوں مشکل ہوگا؟ ونسی خلقہ، اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جو بوسیدہ ہو چکی؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اللہ نے جواب دیا قل کہہ دیجئے یحییھا الذی، ان کو وہی زندہ کرے گا، الذی انشأھا اول مرہ، کہ جس نے پہلے دن سے ہڈیاں بنائی تھی، جس نے آدم علیہ السلام کی ہڈیاں بنائی تھی نا، وہی ان ہڈیوں کو پھر سے زندہ کر لے گا، پھر سے مٹی سے نکال لے گا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ اپنی پوری مخلوقات کو ہر طرح سے پوری طرح جانتا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کس طرح سے جانتا ہے اپنی مخلوقات کو، کس طرح سے زندہ کر لے گا؟ سورۃ قاف میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد اس کے جسم کا کون سا حصہ کس ذرے میں جا کے مل رہا ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں. اور صحیح حدیث میں آتا ہے، میرے سامنے وہ حدیث ہے، نبی کے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی فوت ہوا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور فوت ہونے سے پہلے آدمی زندگی اس کی بڑی گناہوں میں برائیوں میں گزری، لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف تھا، اللہ پر ایمان تھا اور ڈر خوف تھا اس اللہ تعالیٰ. تو جب اس نے دیکھا کہ میں تو بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی برائیاں کی ہیں، بڑے جرم کیے ہیں، اگر اللہ نے مجھے زندہ کر کے اپنے کھڑا کر لیا اپنے سامنے تو میں اللہ کو جواب نہ دے سکوں گا، اپنے جو گناہوں کا حساب نہ دے سکوں گا، اور اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہ دے گا. تو اس نے کیا کہا، اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور جلی ہوئی لاش، اس کی راکھ، اس کو پیس کر ہوا میں اڑا دینا، سمندر میں پانیوں بہا دینا، تاکہ اس طرح سے میرا وجود ختم ہو جائے، میرا نام و نشان مٹ جائے. اس کی اپنی عقل. تو چنانچہ جب مرا وہ آدمی، اس کی اولاد نے ایسے کیا، اس کو جلایا، اور جلانے کے بعد اس کی راکھ جو ہے پانیوں بہا دی، ہوا میں اڑا دی. اللہ نے زمین کو حکم دیا، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ جہاں جہاں اس آدمی کا ذرہ تیرے اندر ہے اس کو اکٹھا کر دے. اللہ کا حکم ہو اور زمین نہ کرے، زمین میں جہاں جہاں اس کا کوئی ذرہ تھا سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیتا ہے. جو سمجھتا تھا نا کس طریقے سے شاید میرا نام و نشان مٹ گیا، ختم ہو گیا، بس اللہ نے جہاں جہاں اس کے ذرات تھے، ہواؤں میں اڑے تھے، پانیوں بہے تھے، کہیں پر بھی تھے، ان سبھی کو اکٹھا کر کے اس کو زندہ کر کے کھڑا کر لیا. اور زندہ کر کے کھڑا کر کے اللہ پوچھتا اس سے کہ تم نے جو کیا ہے کیوں کیا ہے؟ تم نے جو بیٹوں کو کہا کہ میری لاش کو جلا کر اس انداز سے پیس کر اس ہوا میں اڑا دینا، کیوں ایسا کیا ہے؟ اس نے کیا کہا کہ یا ربی خشیتک، کہ اللہ تیرے ڈر سے، صرف یہ ڈر تھا کہ تیرا حساب کیسے دوں گا. اللہ ماتا کہ تو نے میرے ڈر سے کیا ہے تو میں بھی اسے پھر تمہیں بخشتا ہوں. تو خیر بات کر رہے تھے اس آدمی کی مثال. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایسے زندہ کرے گا. اب آدم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جو اس وقت سے لوگ مرتے چلے آ رہے ہیں، کیا خیال ہے ان کا کہیں وجود ہے اس وقت؟ ان کی مٹی کے ذرات بھی پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے. ایک اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ. اللہ کو پتہ ہے کہ ان کے ذرات کہاں پڑے ہیں، اور اللہ نے وہاں سے نکال لینے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کا علم. لیکن انسان ہے کہ اپنی بے وقوفی حماقت سے اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، کہ جیسے ہم تو مرے ہوئے مٹی انسان کے ذرات کو تو کیا جمع کرنا، ان کا تو کیا حساب ہونا ہمارا. ہم لوگوں کی تعداد گننا چاہتے ہیں کہ ملک میں کتنے لوگ ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں، مردم شماری ہوتی نا،
اکاؤنٹ ہوتے ہیں لوگ کہ ملک کی کتنی آبادی ہے، اس کے پورے جو ٹیچر ہیں، اسکول ٹیچر، فوجیوں کو لگا دیتے ہیں بھی لوگوں کی تعداد گنو، ہر گھر میں جا کر آپ کی فیملی کتنی ہے، اور پھر کئی مہینوں کی کوشش کے بعد صرف موٹا سا اندازہ ہوتا ہے کہ ملک کی آبادی اتنی ہے. سمجھے نا؟ ہمارا تو حال یہ ہے، صرف ایک ملک کی ایک وقت میں آبادی معلوم کرنے کے لیے ہمیں اتنی دوڑیں لگتی ہیں، اور پھر بھی آبادی کا صحیح پتہ نہیں چلتا، صرف موٹا سا اندازہ ہوتا ہے. کہ ہمارا یہ حال ہے. کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جس کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے جسم کا کون سا حصہ مٹی کے کون سے ذرے میں ہے. اور صرف پتہ ہی نہیں، وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اللہ مانتا ہے کہ ہمارے پاس پورا ریکارڈ لکھا ہوا ہے، ریکارڈ ہے. اس اللہ کو تم اپنے جیسا سمجھتے ہو؟ تو اللہ مانتا ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دو ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا کہ جس اللہ نے پہلی مرتبہ ان ہڈیوں کو بنایا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اپنی مخلوقات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ کس مخلوق کو کیسے بنایا ہے میں نے، اور مرنے کے بعد اس کا کیا حال ہے، اس کے ذرات کہاں مل رہے ہیں، اور اس کو میں نے دوبارہ کیسے زندہ کرنا ہے. سمجھے نا؟ بھئی ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا ٹیکنیشین، ایک اچھا کاریگر، موبائل خراب ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ جائے، اس کے سارے وہ ٹوٹے پھوٹے جمع کر کے اکٹھا کر کے اس کو پھر آپ کے سامنے موبائل بنا دیتا ہے. سمجھے نا؟ ایسا ہو جاتا ہے. ایک انسان کو اللہ نے اتنی عقل دے رکھی ہے کہ ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے پرزے الگ الگ ہو گئے، اس کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے وہ گاڑی کھڑی کر دیتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ انسان کو کھڑا نہیں کر سکے؟ وہ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اپنی مخلوقات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ کون سی مخلوق کس طرح سے بنائی تھی، اس کو دوبارہ کیسے بنانا ہے. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، اللہ نے پہ کچھ دلیلیں پیش کی اپنی قدرتوں کی. ایک دلیل کیا ہے؟ الذي جعل لكم، جس اللہ نے بنایا تمہارے لیے، من الشجر الاخضر، سرسبز درخت سے. کیا بنائی؟ اس سے کیا نکالا؟ اس سے نارن، آگ نکالی. آگ کس سے جلتی ہے؟ لکڑی سے. یہ لکڑی کیا ہوتی ہے؟ کچھ دن پہلے یہ لکڑی ایک سرسبز درخت ہوتا ہے، اس درخت کے اندر پانی ہوتا ہے. سمجھے نا؟ اس درخت کے اندر پانی ہوتا ہے. ہاں، اس کو کاٹتے ہو، خشک ہو کے لکڑی بن جاتا ہے، پھر اس کو آپ جلاتے ہو. اچھا، یہ تو ایک ہے، لیکن ایک اور بھی اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ بعض ایسے درخت ہیں کہ خشک ہوئے بغیر ہی تر و تازہ درخت، ان کی شاخوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، لیکن ان کی شاخوں کو رگڑو گے تو اس سے آگ نکلتی ہے. کبھی سنا نہیں سنا؟ نہیں سنا کبھی. یہ دو درخت ہیں، دو درخت پائے جاتے ہیں، اور ہر جگہ نہیں ہوتے، کہیں کہیں پر ہیں. جس طرح بعض کا پتھروں کو رگڑتے ہو نا، پتھروں کو رگڑنے سے کیا نکلتا ہے؟ آگ نکلتی ہے نا. ایسے ہی یہ وہ دو درخت ایسے ہیں کہ جن کی ٹہنیوں کو آپ آپس میں رگڑو گے تو ان سے آگ نکلے گی، ان سے آگ نکلتی ہے. تو تر و تازہ درخت، یہ نہیں کہ سوکھ کر، تر و تازہ. تو ایک طرف پانی، دوسری طرف آگ، ایک دوسرے کے اپوزٹ چیزیں، مخالف چیزیں. تو اللہ تعالیٰ ان مخالف چیزوں کو جمع کر لیتا ہے. بلکہ جو بھائی سے کیمسٹری پڑھے ہوئے ہیں، پانی کا فارمولہ کیا ہے؟ H2O. H2O کیا چیز ہے؟ کہ اس میں دو نسبتیں ہائیڈروجن کی ہیں اور ایک آکسیجن کی ہے. اچھا، یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کیا ہے؟ ہاں، گیسیں ہیں. اگر ان کو گیسوں کی شکل میں آپ اکٹھا کر دو گے نا تو آگ لگ جائے گی. سمجھے نا؟ آگ لگ جائے گی. کیسے اللہ نے دو ان اپوزٹ گیسوں کو ملا کر پانی بنا دیا. اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے. سمجھے نا؟ تو اس طرح کی دنیا کے اندر اور طرح طرح کی مثالیں ہیں کہ دو اپوزٹ چیزیں ہوتی ہیں، ان اپوزٹ چیزوں کو ملانے سے اللہ تعالیٰ جو ہے آگے سے کچھ چیز پیدا کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ فرماتا ہے کہ جس اللہ نے سب درختوں سے آگ نکال دی ہے، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، آگ کو تم جلاتے ہو. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ،
کیا وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو بقادرین پوری طرح قدرت رکھتا ہے، پوری طرح قادر ہے ان یخلق مثلہم کہ ان جیسے انسانوں کو اور بھی انسان بنا دے؟ بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم اور وہ اللہ بڑا ہی پیدا کرنے والا اور بہت ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ایک اور دلیل دی۔ پہلی دلیل دی تھی کس چیز کی؟ انسان کا پہلی بار پیدا کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس کو دوبارہ پیدا کر دے گا۔ اب ادھر چیزوں کو جمع کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اللہ کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یہ تیسری دلیل ہے آسمان و زمین کو پیدا کرنے کی۔ انسان تو اس کائنات میں چھوٹا سا ہے، معمولی سا ہے۔ آسمان و زمین کی جب بات آتی ہے نا تو نہ سمجھیں جائے کہ صرف یہ زمین اوپر یہ آسمان، بس آسمان و زمین سے مراد یہ پوری کائنات، اور یہ پوری کائنات میں کیا کچھ ہے؟ اس کائنات میں وہ ملینوں گلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں کہ جو جہاں تک ابھی تک انسان پہنچا ہی نہیں کہ کہاں تک ہے، یہ کتنی زیادہ ہے۔ ابھی تک جو سائنسدانوں کی دوربینیں، ان کے ٹیلیسکوپس، انہوں نے جہاں تک دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ ہم صرف ایک نظام شمسی کے اندر ہیں۔ یہ نظام شمسی ایک گلیکسی کا حصہ ہے کہ جس گلیکسی کے اندر اس طرح کے اور لاکھوں نظام شمسی ہیں، اور اس طرح کی ملینوں گلیکسیز اس کائنات کے اندر اور ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اپنی عقل کو دوڑاؤ ذرا، دیکھو اس کائنات کی کیا وسعتیں ہیں۔ اللہ مانتا ہے کہ جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کیا ہے، یہ ملینوں گلیکسیز ہیں، آسمان و زمین، یہ سورج چاند ستارے، یہ نظام شمسی اتنے بڑے، اور ہر گلیکسی کا دوسرے سے فاصلہ کتنا دور کا ہے؟ ملینوں بلکہ اربوں نوری سال دور کا۔ خیر ان تفصیلات میں ہم نہیں جاتے، لیکن صرف بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ کی کیا قدرتیں ہیں، اللہ کی کیا عظمتیں ہیں۔ اللہ مانتا ہے کہ جس نے اتنے بڑے آسمان و زمین کی اتنی بڑی کائنات کو جس اللہ نے پیدا کیا ہے، کیا وہ قادر نہیں اعلیٰ یخلق مثلہم کہ اللہ تعالیٰ انہی انسانوں جیسے پھر سے انسان پیدا کر دے، انہی انسانوں کو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر لے؟ اور قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ اس چیز کا بیان کیا ہے، اور دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، کہ یقیناً آسمان و زمین کی پیدائش جو ہے، آسمان و زمین کی بناوٹ جو ہے انسان کی بناوٹ سے کہیں بڑی ہے۔ انسان چھوٹا سا ذرہ، آسمان و زمین کتنے بڑے؟ جو اللہ اتنے بڑے آسمان و زمین کو بنا سکتا ہے وہ انسان تجھ کو بنا سکتا ہے۔ بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، اللہ خوب پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں کیسے بنانا ہے، انسان کو کیسے پیدا کرنا ہے، کیسے دوبارہ زندہ کرنا ہے، اور وہ جانتا بھی ہے اور پوری طرح ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ چیزوں کو کیسے بناتا ہے، پیدا کرتا ہے؟ ہمیں مکان بنانا ہوتا ہے، مکان بنانے کے لیے کیا کچھ پیپر بیلنا پڑتے ہیں، سمجھے؟ پہلے مال اکٹھا کرتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں، پھر پلاٹ خریدنے کے بعد اس مکان کو بنانے کے لیے مٹیریل لاتے ہیں، کوئی اپنے مستری مزدور لاتے ہیں، سمجھے نا، اور طرح طرح کے سارے کام کرنے کے بعد کئی مہینوں کے بعد ایک مکان کھڑا ہوتا ہے۔ وہ مکان جو چند سالوں کے بعد گر جاتا ہے، ایسے ہے نا۔ لیکن اللہ کو کوئی چیز کرنا ہو تو ایسی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں، نہ اس کو مٹیریل لانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو مستری مزدور لگانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کچھ ٹائم چاہیے، بلکہ انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ جب کسی چیز کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کرتا ہے، انما یقول له کن فیکون، صرف کہتا ہے کن، کاف اور نون کا دو حرف کا یہ لفظ کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، کن ہو جاتی ہے۔ آسمان و زمین کو ایسے بنایا اللہ نے، آسمان و زمین کو لفظ کن سے بنایا۔ بہت سی مخلوقات ہیں جن کو صرف لفظ کن سے بنایا ہے، کن ہو گئی، ہوئی اسی طرح سے ہوگی جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا تھا۔ تو کہاں اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم قدرتیں، اللہ کی عظیم اس کی عظمتیں، اور اس کے مد مقابل انسان کی بے بسی، انسان کی اس کی حقارت۔ تم انما امرہ، تم جس اللہ کے بارے میں کیسے زندہ کرے گا، اس کا معاملہ تو صرف یہ ہے
واقعی ہی اللہ نے قیامت کے دن جب زندہ کرنا ہے انسانوں کو تو ایسے ہی صرف لفظ کن کہے گا اور جہاں جہاں کسی کا ذرہ ہے وہ سارے اکٹھے ہو کے سارے انسان کھڑا ہو جائے گا لفظ کن سے. تم سمجھتے ہو کہ ہوگا کیسے؟ اللہ کو صرف لفظ کن کہنے کی ضرورت ہے، وہ صرف اتنا کہتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. آخری آیت اس آیت سورت کی. فسبحان، پس پاکیزگی ہے اس ذات کی، الذی بیدہ ملکوت کل شیء، کہ جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی ملکیتیں ہیں، اختیارات ہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جانا ہے. سبحان کیوں کہا؟ کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ. کس چیز سے پاک ہے؟ تمہارے تصورات سے، کیا انسان کیسے زندہ ہوگا، تمہاری ان باتوں سے. پاک ہے تمہارے شرک سے، کہ جو تم اللہ کے ساتھ اوروں کو، اللہ تو نہیں کر سکا لیکن فلاں نے کر دیا، سمجھے نا. اللہ پاک ہے تمہارے شرک سے، تمہاری ان حماقتوں سے، بیوقوفیوں سے. الذی بیدہ ملکوت کل شیء، وہ اللہ کون ہے کہ جس کے ہاتھ میں تمام مخلوقات کی ملکیتیں ہیں، اس کے اختیارات ہیں. بیدہ اس کے ہاتھ میں ہے، آج بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور قیامت کے دن تو باقاعدہ اپنے ہاتھ میں لے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا اور ہلائے گا اور کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے کہ جو مالک ہونے کا دعویٰ کرتا ہو. کوئی نہیں دعویٰ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ اللہ کی پاک ہے وہ ذات جس کے ساتھ تم شریک بناتے ہو، جس کو تم عاجز کمزور سمجھتے ہو. پاک ہے تمہاری ان باتوں سے. بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں ملکوت، ملکیتیں، بادشاہتیں، سارے اختیارات. ملکوت کے اندر یہ سارے معنی آتے ہیں کہ بادشاہتیں، اختیارات، ملکیتیں ساری اسی کے پاس ہے. کل شیء، ہر چیز کی. تو ساری ملکیت اس کے پاس ہے، تو پھر باقی اور کسی کے پاس کچھ رہا؟ کیا خیال ہے؟ ساری ملکیتیں، سارے اختیارات اسی کے پاس اگر ہو گئے، کل شیء دیکھیں آپ کے سامنے ہے، ہر چیز کے اختیارات اسی کے پاس ہیں، تو پھر باقی کسی اور کے پاس کچھ باقی رہا؟ کچھ نہیں رہا. تو پھر جب اوروں سے مانگتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آتا؟ میں مثال دینا چاہتا ہوں. فرض کرو گاڑی کھڑی ہے آپ کی یہاں پر، اور دوسرے آدمی کو پتہ بھی ہے کہ آپ کی گاڑی ہے، پتہ ہے کہ آپ کی گاڑی ہے، لیکن وہ آپ کی گاڑی آپ سے مانگنے کے بجائے مجھ سے مانگتا ہے کہ مجھے گاڑی چاہیے. اس کو پتہ ہے گاڑی میری نہیں ہے، وہ گاڑی آپ کی ہے. کیا خیال ہے، آپ کو غصہ آئے گا کہ اس کو پتہ ہے گاڑی تو میری ہے اور مانگ کس دوسرے آدمی سے رہا ہے؟ تو حالانکہ ہم انسان ہیں، ہماری ملکیتیں مجازی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو حقیقی مالک ہے، حقیقی مالک الملک ہے، جب اس کی ملکیتیں اوروں سے مانگی جاتی ہیں تو اللہ بھی بڑا پھر ناراض ہوتا ہے. سمجھے نا؟ یہی شرک ہے کہ جو شرک اللہ کے ہے ناقابل معافی، کیوں؟ اسی لیے معافی نہیں ہے اس کی، اسی لیے اس کی معافی نہیں ہے کہ اللہ کی چیزیں اوروں سے مانگتے ہو، اللہ کے اختیارات تم اوروں کو دیتے ہو. اللہ مانتا ہے کہ سارے اختیارات اس کے ہیں، ہر چیز کا اختیار، ہر چیز کی ملکیت اس کی ہے، اور تم اوروں کو مختار بنا بیٹھے ہو. میں بیدہ ملکوت کل شیء، اسی کے ہاتھ میں تمام ملکیتیں، تمام اختیارات ہر چیز کے. اور صرف یہی بات نہیں بلکہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم کو اسی کی طرف لوٹایا جانا ہے. اس میں کیا معنی ملتا ہے؟ بات صرف یہ نہیں کہ آج جو تم کہہ دیا کر دیا بس ہو گیا، ختم ہو گیا، بلکہ کل تم کو اللہ کی طرف لوٹ کر اپنے معاملات کا حساب بھی دینا ہے. آج جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، اللہ کی ملکیتیں اوروں سے مانگتے ہو، اللہ کے اختیارات اوروں کو دیتے ہو، کہ اللہ نے پوچھنا بھی ہے کہ تم کرتے رہے تو کیوں کرتے رہے، کیسے دیے تم تمہیں. تو یہ ہے سورہ یاسین، جس کی ہم نے آخری آیت لی ہے، اور بہت عظیم سورہ جس طرح آپ نے دیکھی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہر کلام، پورا کلام بھی بہت عظیم ہے. آخر میں اس سورت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس سورت کے حوالے سے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ویسے تو اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم کی عظیم سورت ہے،
لیکن کوئی اس صورت کی الگ سے فضیلت آپ کے ذہن میں ہو؟ نہیں فضیلت کے حوالے سے وحدانیت کہتے ہیں کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، بلکہ میں ایک کتاب میں نے دیکھی، چھوٹا کتابچہ تھا، تو اس نے باقاعدہ قرآن کا دل ہونے کا پورا اس کا جو ہے وہ ڈھانچہ بیان کیا کہ کیسے قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے، اور انسان کا دل کہاں پر ہوتا ہے، قرآن کے اندر بھی یہ دل اس کا کہاں پر ہے، سمجھے نا؟ یہ حدیث جو ہے حدیث کے نام سے بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، سمجھے نا؟ حدیث ضعیف ہے، ضعیف ہونے کا معنی کہ آپ سے ثابت نہیں ہے، لیکن کوئی شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا عظیم، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمتوں کا بیان کیا ہے۔ قرآن کی ہر صورت ہی، ہر آیت ہی، بلکہ ہر لفظ ہی اللہ کا کلام ہونے کے لحاظ سے وہ چیز ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں، جس کی کوئی اس کی وہ فضیلت ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے، سمجھے نا؟ لیکن بعض صورتوں کے بارے میں ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ جو صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں بات ثابت بھی ہے سورۃ فاتحہ کے بارے میں، قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے، صحیح حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد کیا ہے؟ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے، سمجھے؟ ایک بار پڑھو گے آپ کو اتنا اجر ملے گا جس سے آپ نے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لیا ہو، صحیح حدیث ہے۔ لیکن بعض صورتوں کے بارے میں اس طرح کی حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں کہ جو حدیثیں آپ سے ثابت نہیں ہیں، تو اس موضوع پر بھی ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب نہ کریں کہ جو آپ کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کل حال سورۃ یاسین بہت عظیم صورت ہے، ہمیں اس پر انشاءاللہ مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جس طرح آپ بھائیوں کو پروگرام دیا گیا ہے تو انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں اس کا امتحان رہے گا۔ ہم نے سادہ سے الفاظ میں آپ کی اس کی تفسیر بیان کی ہے، اسی چیزیں جو آپ نے سنی پڑھی ہے اسی پر انشاءاللہ امتحان رہے گا۔ امتحان لینے کا مقصد یہی کہ تاکہ ہم مزید توجہ دیں ان چیزوں پر، مزید ہماری توجہ ہو، تو آنے والے انشاءاللہ ہفتے کے دن اس کا امتحان رہے گا، اس پر انشاءاللہ آپ کے لیے سرٹیفکیٹ بھی رہیں گے۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد